بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ آج کے خطبے کے اندر چند ایک باتیں جو بتائی گئی نہایت ضروری اور اتنی اہم ترین ہے، کیونکہ جب کام اہم ہے تو اس کی ارشادات، فرمودات اور اس کی تمام ضروریات بہت اہم ترین ہے۔ آج کے ہمارے خطبے کا مضمون تھا آپ کی اور میری، ہم سب کی ایک بہت بڑی ذمہ داری، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر نبی کا وارث بنا کر ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ وہ ذمہ داری ہے لوگوں تک دین پہنچانے کی، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ کبھی آدمی اپنی زبان کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کرتا ہے، کبھی آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کرتا ہے، کبھی آدمی اپنے پیسے کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا کہ بھلا اس سے بہتر کام کوئی نہیں کرے گا جو اللہ کی طرف بلائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ جا بجا دیکھیں گے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام کے متعلق ہے کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو ان کے قوم کی طرف بھیجا اور ان کو کہا کہ یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کے لائق صرف اللہ۔ قرآن ایک جگہ پر ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کے قوم کی طرف بھیجا اور انہیں یہ کہا کہ اپنے قوم کو بتاؤ کہ تم اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہو۔ تو یہ ایک فرض منصبی ہر ایک آدمی کا۔ البتہ وارثین انبیاء ہونے کے اعتبار سے علماء کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں کہ وہ دعوت و ارشاد کے کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو سامنے رکھ کر محنت کرے۔ اس کی وجہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبادہ، یہ جو لوگ ہیں، قوم ہے میری، ان میں اللہ نے دو طریقے کی صلاحیت رکھی۔ عبادہ نے کہا یا رسول اللہ، دو طریقے کی صلاحیت کا مطلب ہم نہیں سمجھے۔ کہا جس طرح زمین ہے دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک زمین وہ ہوتی ہے جو صرف پانی کو جمع کرتی ہے، بس جیسے تالاب ہے، ندی، سمندر ہے، صرف پانی کو جمع کرتا ہے۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو جمع بھی کرتی ہے اور وہاں سے گھاس، درخت، پھل اور دیگر غذائیں برآمد کرتی ہے۔ یہ پانی لیتی بھی ہے اور باہر اچھی چیزیں دیتی بھی ہے۔ اور تیسری قسم بھی حدیث شریف میں آتی ہے، وہ یہ کہاں زمین ایسی بھی باز ملے گی آپ کو جو بالکل چٹیل اور بالکل سنگلاخ، اس پر کچھ نہیں اگتا، کتنا پانی گر جائے، پتھریلی۔ تو کہا میری قوم کی دو جو خصلتیں ہیں بہت اہم ہیں، ایک کہ ان میں اللہ نے برائی بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی رکھی ہے۔ اب جب ان پر محنت کریں گے آپ تو یا تو ان کی اچھائی نکل آئیں گے، اچھی محنت کریں گے، اور بری محنت کریں گے تو اللہ ان سے نعوذ باللہ بری محنت کے نتیجے نکالیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کے بعد وارث بنا کر چلے گئے قیامت تک کے لیے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔
تو ہم پر سب سے پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و ارشاد کا کام کس طرح کیا. تو سب سے پہلے دیکھیں نا، اللہ کے نبی تشریف لائے. تو جب اللہ کے نبی تشریف لائے اور دعوت کا کام شروع کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر تمام لوگوں کو بلایا، تمام لوگوں کو، اور ان سے چند ایک باتیں کہی. اور کیا کی وہ باتیں؟ بھلا تم بتاؤ میں کیسا ہوں. کہا آپ صادق اور امین ہیں، آپ نیک ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کے معاملات صاف ستھرے. اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ میں تم کو ڈراؤ، ایک اللہ کی عبادت پر لگاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتی، شرک نہیں کر سکتی. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پہلی محنت، پہلا میدان مکہ المکرمہ اور پہلی دعوت کوہ صفا سے صاف ستھرا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے اغراض کو جاننا ضروری ہے. آپ صرف مسجد کے کونے میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر ہے. قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ مذاکرہ سب سے بڑی دعوت ہے. ذکر انسان اپنے نفع کے لیے کرتا ہے اور مذاکرہ تمام کے نفع کے لیے ہوتا ہے. ذکر اور مذاکرے میں فرق کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ. اور مذاکرہ کیا ہے؟ انسانیت کے سامنے اللہ کو رکھنا. مثال کے طور پر اگر کوئی سمندر کے کنارے جا رہا تو وہ اس سمندر کو دکھائے کہ بھلا بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے اس کو چلانے والا؟ اب بتاؤ. پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے تو کہے تم بتاؤ کون سے انسان نے اس کو بنایا ہے؟ کس نے اس کو بنایا؟ اگر کھیتی کرتا ہوا کسان کھیت میں کھڑا تو وہ اپنے اگے ہوئے پودوں اور بالیوں سے پوچھے کہ بھلا بتا اس کو زمین میں سے کس نے نکالا؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انسان دیکھتا رہے اور یہ کہے کہ اگر بادل بارش برسائیں گے تو میں کمیونسٹ ہوں. بادل اوپر ہے پھر بھی بارش نہیں گرے گی، اللہ. اور بادل دکھتے ہی نہیں لیکن 2 لمحوں میں آ کر بارش گر جائے، یہ اللہ. تو بغیر سبب کے بھی اللہ پر مضبوط بھروسہ کرنا اللہ ہے اور اس کی محنت کرنا ہے. اور یہ اہم ترین محنت ہے، وہ یہ علماء کے سمجھائے بغیر آ نہیں سکتی. لہذا آپ دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کی ابتدا کی ہے تو اس کام کے ابتدا میں سب سے پہلے تمام لوگوں کے سامنے جا کر علل اعلان یہ کہا کہ میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر، اور خوف کوئی نہیں. بہت ساری باتیں ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے. جس زمانے میں کوہ صفا پر اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا، اور وہ اعلان کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو جملے ادا کیے وہ ابو لہب نے ادا کیے تھے. وہ کون سے جملے تھے؟ تبن لک لہذا جماعت ہے نا، ہلاکت ہو تیرے لیے، تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا، یہ بتانے کے لیے جمع کیا تھا. کیا بات لکھی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ. ابو المنذر کہتے ہیں بہت اچھی بات کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو دعوت دینے کے بعد ابو لہب نے نبی پاک کو بددعا دی تھی، تبن لک لہذا جماعت، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، کیونکہ اس لیے ہم کو بلایا تھا. ابو لہب کی بددعا قبول ہوئی، کیوں؟ وہ حق پر نہیں ہے. ارے وہ حق پر نہیں ہے، اب وہ بددعا کتنی بھی دے نہیں لگنے والی. ہمیں بھی اسرائیل کی بنی ہوئی اے سی میں، غیروں کے بنے ہوئے پنکھے فین میں اور یہ ٹوپ میں بیٹھ کر عبادتیں کرتے تھے. اللہ کے پاس روتے روتے شرمیں آتی، اللہ یہ کو ہلاک کر دے، اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے. ان کو دعوت دی ہم نے کبھی؟
ان تک دعوت پہنچائی. تو اللہ ظالم نہیں ہے. ابو لہب نے بددعا دی, اللہ کے نبی کہتے ہیں قبول نہیں دی. پتا چلا بددعا وہی قبول ہوتی جو حق پر ہو, ورنہ میں تو پوری دنیا کو بددعا دوں. آپ جس کو چاہے ان کو بددعا دو, جتنی چاہے دو, لگنے والی. بددعا بھی وہی لگتی ہے جو حق پر ہو. اور دعوت اور تبلیغ کے کام کے اندر جو اہم ترین پہلو ہے نا, آپ کو سمجھاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر نکلے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کی ابتدا کی ہے, اور اس کے بعد یہ مراحل بھی آئے. ابو لہب بھی سامنے آیا. اللہ کے نبی نے کبھی ان کو بددعا کا جواب نہیں دیا, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیات اتری تبت یدا ابی لہب و تب, کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بددعا دیتے. اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی جی تم ان کو اف بھی مت کہو, برا بھی مت کہو, بددعا بھی مت دو, کچھ بھی مت کرو. اللہ کے نبی نے رب تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے جب پوچھا کہ اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ میری طرف سے آپ نے ان جملوں کو ادا کر دیا, مجھے کرنے کے لیے نہیں کہا. کہا اب محمد اس وقت تو یاد کرنا جب تم پیدا ہوئے تھے, اور تمہارے پیدائش پر تمہارے چچا نے خوشیاں منائی تھی. وہ تمہارے چچا ہے, غیر ایمان والے ہیں, اور اس وقت آپ کو ستانے میں سب سے پیش ہے, پھر بھی آپ ان کے حق میں بے ادبی نہیں کر سکتے, آپ ان کو بددعا نہیں دے سکتے, آپ ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, بلکہ کیا کہیں گے تمہاری طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا, میں تبت یدا نازل کروں گا, آپ نہیں کریں گے. اب دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر ساتھیوں کو سب سے پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, یہ دشمن سے کئی گنا زیادہ اپنے ہیں, ان کے بھی کچھ حق حقوق ہے, ان کے بھی کچھ حق حقوق, اور یہ بھی دین اسلام ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اتنی زبردست باتیں تبلیغ کے تعلق سے, عجیب باتیں لکھی ہے. کہا جب انسان دین کا کام لے کر نکلے گا اور وہ اپنا پیشوا علماء کو رکھے گا, اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے دنیا میں زبردست کام لے گا. اور جب ایک جاہل آدمی دین کے کام کو لے کر نکلے گا اور وہ علماء کی ماتحتی لے یا علماء سے رجوع ہو کر نہیں کرے گا, خود مولانا یوسف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ایک زمانہ آئے گا کہ وہ درندے سے بھی زیادہ بدتر ہوگا. اس لیے دیکھیے آپ کہ جو عام آدمی کسی کام پر متعین ہو گیا ہے, آپ وہاں سے اس کو ہٹا ہٹے گا نہیں, کام کرنے کے لیے غلط ہے اس کو صحیح حدیث دے لینا نہیں, وہ اپنی ضد میں رہے گا. کیوں؟ علم نہیں ہے. علم بہت بڑی نعمت ہے. کیا بات ہے, یہ قوم کتنی پیچھے ہو گئی جس کو ان کا نبی بتا کر گیا کہ تم 100 رکعت نفل نماز کرو, اور اس کے مقابلے میں علم کی ایک بات سیکھو. تمہاری علم کی ایک بات سیکھنا 100 نماز سے بہتر ہے. علم کی ایک بات سیکھنا 100 رکعتوں سے بہتر ہے. یہ کیا بات تھی؟ یہ علم کی قدر تھی اسلام میں. علم کا مرتبہ, علم کا درجہ, علم کا عہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے تھے کہ آپ 100 رکعتیں پڑھتے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ایک علم کی بات سیکھو. اب دیکھیں گے آپ اگر اللہ کو چھوڑ کر, قرآن کو چھوڑ کر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو چھوڑ کر, صحابہ اور اولیاء اللہ کے طریق کو چھوڑ کر اگر آپ دین کی دعوت اور دین کے کام کو لے کر نکلیں گے, سیکھیں گے نہیں, اللہ رب العزت وہاں سے محنتوں کے بجائے فسادوں کو جنم دیں گے. ہوگا ایسا؟ آج آپ کے سامنے جو اہم ترین بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ کام کسی ایک کا مخصوص نہیں ہے, ہم سب کا ہے. ہم سب کو محنت میں لگنا چاہیے, ہر طریقے کی محنت میں لگنا چاہیے. میرا کہنا یہ ہے, بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر دین کا کام ہو رہا ہے, کوئی بھی کر رہا ہے اور آپ کے دل میں خوشی ہو رہی ہے تو آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. اور اگر کام دین کا ہو رہا ہے, آپ کو نفرت ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کا مسلک, اس کا مشرب کیا ہے, آپ دین کا کام نہیں کر رہے. اللہ رب العزت اخلاص کو قبول کرتا ہے. کوئی بھی دین کی محنت اللہ کے لیے کر رہا, ہمارا کام ہے اس کی مدد کرنا, یہ صحیح دین ہے. اگر دین کا کام کر رہا ہے, کوئی بھی ہو, اگر دین کا کام کر رہا ہے, ہمیں اس کا تعاون کرنا چاہیے, کوئی بھی اور کسی بھی طریقے سے ہو.
اسی لیے دیکھیں گے آپ کہ اس کام کی جو ابتدا ہوئی ہے نا، اس ابتدا کو آپ کیا جانیں؟ کتنی غریبی میں، کتنی قسم و کرسی میں، کتنی حالات میں، جب مساجد خالی تھی، جب آپ دیکھیں گے ایسی جگہ جہاں پر بکرے مرغیاں ذبح کرنے کے لیے چھری پر اللہ اکبر لکھا ہوا تھا، آج بھی وہ علاقے، آج بھی وہ نشانیاں باقی ہے جہاں پر صرف چھریوں پر لکھا ہوا تھا، انسان کو بولنے نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی کتنی جگہ پر ذبح کے طریقے ہے، آج بھی۔ میں تو ایک بات ابھی نکلی نا تو آپ کو بتا دیتا ہوں، میں تو اس کو درس میں بھی بولنے والا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے اور کہتے ذبح ہے کیا، ذبح کیا ہوگا، حلال ہے کیا، حلال ہے کیا؟ ارے پیارو، ایمان والوں سے لے لو، جس برتن پر دونوں طریقے کے ذبح ہوتے، بھلے ایک ذبح اللہ کا نام پر کیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ذبح ہوا ہے وہ بغیر اللہ کے نام کے کیا ہوا ہے، وہ خون اس میں نہیں ہے کیا؟ کیا جاتا ہے؟ ایک تو گوشت نہ کھا کر آدمی مرتا نہیں، لیکن وہ بھی ذرا بہترین ملتا ہے نا، اس لیے ارے کہاں بہترین؟ آپ اللہ ذبح کے اندر بسم اللہ اور ذبح حلال کا جتنا اللہ رب العزت نے اثر رکھا کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ یقین مانیے قرآن مجید میں 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت کہتے جان بچانے کے لیے اگر آپ کو ایسی 2 غذائیں ملے جس میں ایک غذا مرا ہوا مردہ، اس پر اللہ کا نام وغیرہ کچھ نہیں لیا گیا، اور ایک گوشت ایسا ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا، آپ پڑھیے 5واں پارہ، اللہ رب العزت کہتے ایسے کھانا، ایسے گوشت کو کھانا جس پر جو مردہ ہے وہ کھاؤ، پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا وہ مت کھاؤ۔ پتا چلا اس میں زبردست اثرات ہے۔ تو آج ہمارے جو درس، ہمارے جو خطبے کا عام مضمون ہے نا، میں آپ کو اسی کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ عام مضمون ہے ہمارا دعوت اور تبلیغ کیسی کرنی، سیکھنا کیسا۔ ایک بات تو میں اکثر، بہت میرے جوان بچے یا بیٹھے میرے سامنے، میں ان کو سمجھاتے رہتا ہوں، دعوت کا کام کیا ہے؟ دعوت کا کام یہ ہے کہ جب آپ دعوت کا کام لے کر نکلو تو آپ کے گھر والے سب سے پہلے آپ کے بارے میں گواہی دے کہ اس سے بہتر انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ بدر سے بڑا میدان کوئی ہو سکتا ہے، بدر سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے، بدر سے بڑھ کر کوئی اور موقع اسلام میں مل سکتا ہے۔ یوم الفرقان کا خطاب کسی اور چیز کو ہے، وہاں پر عثمان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عثمان اپنی بیوی کی بیماری، تیمارداری، اس کی خیال رکھنے میں رکھنا، آپ نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ، ہم جا رہے ہیں، آپ نہیں آنا، آپ یہاں رکنا ہے۔ اور جب لوٹ کر آئے ہیں تو عثمان باہر روتے ہوئے گئے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے کہ مال غنیمت میں اس کا بھی حصہ اور یہ بھی شریک ہے، اور اس نے بھی زبردست جہاد کیا ہے اپنی بیوی کی خدمت کر کے، اور وہ وفات پا چکی تھی۔ ہمارے یہاں آج جو یہ حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں وہ ہماری شدت کی وجہ سے۔ ہم اللہ کا کام بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں، ہم اللہ کے کام کو اللہ نے بتائے ہوئے احکامات کی طرح کریں، ان قصے کہانیوں پر جس کا کوئی ثبوت نہیں، ان چیزوں پر جس سے کچھ لینا دینا نہیں اسلام۔ آپ دیکھیں گے اس کام کی برکتوں کو یقین ہے آپ کو۔ میں تو صبح میں ایک ساری کتابیں پڑھ رہا تھا، سید ابو الحسن ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ حضرت جی کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی کی ملاقات کے لیے آپ نے مجھ کو کیوں بلایا تھا، کہاں آپ بھی ساتھ رہیں گے تو ٹھیک لگے گا، ایسا مجھے لگا تھا۔ تو کہا میں جب ان کے پاس گیا اور دین کی بات کرنے لگا تو دلی کے ٹھہرے سب سے بڑے وکیل لا کیا ہوا، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو کہاں میں کہاں، تیرے کپڑے کہاں، میرے کپڑے کہاں، میرے ہاتھ کو تو نے پکڑا کیسے؟ حضرت جی نے فوراً اس کے پیر کو پکڑا اور رونے لگے اور کہنے لگے تیری دنیا کی جتنا رتبہ ہے میں اس سے کئی گنا زیادہ تجھے آخرت کا رتبہ دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے ہاتھ بہت پیارے، بہت خوبصورت ہے، بہت صاف ہے، میں تو تمہارے پیروں میں ہی پڑنا چاہتا ہوں۔ پیروں میں پڑ گئے اور رو کر کہہ رہے تھے کہ ایک بار 10 سے 15 منٹ مجھے دے دو، میں تمہیں تمہارا رب سمجھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں تمہارا نبی سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ لا کیا ہوا بندہ دلی کی مسجد میں آیا ہے، 15 منٹ بیٹھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت جی کے ساتھ لگانے والے وقت میں اپنا نام دیا، اور وہاں سے وہ جو میوات میں جماعت چلی اور وہ جو کام چلا اس کی بات ہی الگ ہے۔ تو وہ اللہ کے نیک بندوں نے جو کام شروع کیا تھا وہ بھی تو علماء تھے، اور انہوں نے کیا تھا تو اس درجے میں کیا تھا کہ ان کے ہاتھ کو کسی نے جھٹکا تو انہوں نے اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن نہیں مانا بلکہ اس کے پیر میں پڑ گئے، چل تیرے ہاتھ بہت پیارے، میں تیرے پیر میں پڑتا ہوں۔ تو یہ کام بہت اہم ہے لیکن اصول کے ساتھ کرنا چاہیے۔
मोहब्बतों के साथ सीख कर करना चाहिए। आप देखिए ना, कुरान मजीद कितनी भारी बात कहता है। फिरौन को भेजा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ मूसा के पास और उसको दावत दो, फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिना, एकदम मीठी नरमी वाली बात करो। हमारे यहाँ हम जब दावत चलाते ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो अल्लाह को न मानने वाला होगा, वो अल्लाह का इनकार करने वाला हो, इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं करने वाला होगा जिसको हम दावत देने के लिए जाएंगे। और फिरऔन अल्लाह का दावा करने वाला था कि मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं। और मूसा को भेजा तो वहां जाओ और वहां एकदम नरमी से बात करो, बिल्कुल अदब के साथ, बिल्कुल लिहाज के साथ। एक जबरदस्त नुक्ता लिखा हुआ कि वो तो बात बहुत दूर की रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मूसा सुन, तुमने बचपन में फिरऔन के महल में खाया पिया, वहां पल भर के भरे हुए, अगर तुम वहां जाकर बेअदबी वाली बात कर दोगे तो लोग कहेंगे ये नबी कैसे हो सकता है, जिसका खाया उसके खिलाफ जोर जोर से बात कर रहा है। तो तुम्हारा वो भ्रम भी रह जाएगा और दिन की दावत भी पहुंच जाएंगी। चुनाचे जाना तो अदब से बात करना, लिहाज से बात करना और अपने तमाम उसूलों को साथ रखना और उसके पास बेअदबी मत करना, उसके सामने गुस्ताखी मत करना। मेरी बात तुम्हारे मुंह से नरमी और मोहब्बत वाली जाए, मिठास वाली जाए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज हमारे नौजवान छोटे छोटे काम में लग जाते हैं ना, उनको सबसे पहले गलतियां किसकी नजर आती है? मालूम? उलमा की। अरे फुला ऐसा करता हूं, फुला वैसा करता हूं, फुला ये करता हूं, फुला वो करता हूं, फुला वो। अरे जिन्होंने साला साल लगाया अल्लाह के रास्ते के अंदर, आपने थोड़े दिन का लगाया, आपको उनकी खामियां नजर आने लगी। पता चला आपकी इबादत अल्लाह के नबी के जमाने के उस वली की तरह है जो इतनी इबादतों के बाद भी महरूम रहा और एक आलिम दीन चंद इबादतों के बाद उसके दर्जे पर पहुंच गया। वजह यह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके वली के दिलों में शैतानी ख्यालात डाल डाल कर लोगों की नफरतें पैदा कर दी। एक काम करने वाला आदमी, नेक आदमी, अगर वो दिन रास्ते से चलते चलते किसी बेनमाजी को देखकर कहे ना, अरे ये बेनमाजी है, अल्लाह वालों को लिखते हुए पाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको दीन से महरूम करने का फैसला कर लिया। इबादत का किब्र सबसे बुरा किब्र, सबसे बुरी इबादत, सबसे बुरी खसलत अगर कोई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी, तकब्बुर है। शैतान इबादतों के जोन में आकर गुमराह हो गया, शैतान इबादतों के जोन में आया था और गुमराह हो गया। इब्लीस ने जन्नत में यही कहा कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं फरिश्तों से ज्यादा इबादत करता हूं, मैं आग से बना हूं और मैं इतना बड़ा हूं, मेरे पास इल्म इतना है, और आदम तो अब के हैं, मैं इनको कैसे सजदा करूं, मैं नहीं करूंगा। तो वो इबादतों के जोन में आया था। तो आप इबादतें कर रहे हैं आपके रब की। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी जी को कह रहे, फैजा फरक, जब तुम फारिग हो जाओ, फंसब, अपने काम को दावत को करके फारिग हो जाओ, वही इला रब्बी का फर्ज, को इबादतों में लग जाओ, सबसे पहले इबादत करो। मैं मेरे चाहने बोलने वाले नौजवानों से कहते रहता हूँ, कुछ लोग आते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, दिगर उम्र में लग जाते, तो मैं उनको लाकर बुलाता हूँ कि पहले नमाज फर्ज है या पहले ये फर्ज है, पहले अल्लाह का फर्ज है या पहले ये फर्ज है? पहले अल्लाह का फर्ज अदा कर। और ये कौन समझाएगा? ये उलमा समझाएगा, और ये उलमा का फर्ज है। इसीलिए देखिए, मुझे चंद दिनों में एक जगह पर दावतनामा आया कि खुला उन्वान पर आपको बोलना है। तो उस बस्ती के कमों को 20-25 लोगों का मुझे फोन आ गया कि मौलाना आप इसमें आने वाले हैं क्या, ये प्रोग्राम, ये उन्वान है? तो मैं आने वाला हूँ। क्या बात है इसमें, क्या हुआ? खाने ऐसे ही पूछ रहे। मैंने कहा कि अगर अल्लाह के नबी की बात को, अल्लाह की बात को किसी भी स्टेज से लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे बुलाया जाए तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, मेरा फर्ज है। कोई और आकर उम्मत को गुमराह करे, इससे बेहतर है हम अपनी कौम में मेहनत करें, ये जरूरी है। तो आज हमारा जो आज का उन्वान है वो मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि आज का उन्वान हमारा क्या है कि अल्लाह के रास्ते में निकलना, मेहनतें करना और हर काम को अपना काम समझना सबसे अहम दीन है, सबसे अहम तरीन दीन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर डिपार्टमेंट है। हजरत खालिद बिन वलीद से आप मुझे एक रिवायत लाकर दिखाओ, एक रिवायत कोई मेरे को। हजरत खालिद बिन वलीद से एक रिवायत है, क्यों नहीं? क्या करते थे?
सारी जिंदगी जल में गुजारे, सारी जिंदगी। अबू हुरैरा ने ऐसा कहा उनको कि क्या ये खालिद बिन वलीद एक रिवायत याद नहीं कर पाया? नहीं, वो उसके तरह का दीन पहुंचा रहा था और दीन का जबरदस्त काम कर रहा था। उन्होंने कभी भी अबू हुरैरा के बारे में ये नहीं कहा कि अबू हुरैरा क्या कर रहा है, ये अजीब काम कर रहा है, ये खालिद मस्जिद नबवी में बैठा है, नबी से सीखता है और बोलता है हम तो तलवारों के साए में रहते हैं। कभी नहीं। तो दीन आप सीखेंगे कब? जब आप ये सीख जाएंगे कि मैं जो काम कर रहा हूं वही दीन नहीं, जो भी दीन का काम हो रहा है और उसमें दीन अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से अलग नहीं है, तो सही है, बिल्कुल सही है। लिहाजा आज मैं आपसे इस उन्वान को इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेशुमार जगह पर कहा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अल्लाह के नेक बंदो तुम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ, बिल हिकमा, हिकमत के जरिए, वल मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन नसीहतों को और मिसालों के जरिए तुम लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। चुनांचे आप देखेंगे ऐसे लोग जो दीन की दावत के अंदर लगे और लगने के बाद वो दीन पर आए तो इतना उन्होंने किया, इतना किया। मैं 20 साल पहले की बात करता हूं, हमारे मस्जिद में एक साहब थे, बुजुर्ग थे बेचारे, उनसे भी मेरी थोड़ी सी ऐसी बातचीत में होते रहता था। अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे और बहुत ज्यादा कब्र में करवटा करवट आराम दे। तो मैंने उनसे ऐसी बातों बातों में कह दिया था कि बहुत आप बहुत करक मिजाज में बोलते हो, हम आलिम हैं, हमने तो इतना वक्त लगाया, हमने भी मेहनतें की है, हमने भी ये किया। तो उस अल्लाह के बंदे ने एक बात कहा, मैंने कहा कि आप जबरदस्ती मत कर दीजिए किसी चीज पर। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैं जबरदस्ती नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो ये काम इम्तिहान में ऐसा हो जाएगा कि आप और कौम और अवाम भी इसको देखना बोलना पसंद नहीं करेंगे। आप आइए, आपका आना निहायत जरूरी है, आपका बैठना निहायत जरूरी है। फिर मैंने उनसे बातों बातों में ऐसे ही पूछा कि आपके काम का मकसद क्या है? उन्होंने बहुत जबरदस्त बात कही, कहा हमारे काम का मकसद ये है, सिर्फ हम लोग काम करते हैं, कौन सा? पेट्रोल वाला। कौन सा? इमारत के नीचे की तह में लगी हुई बुनियाद की तरह। उन्होंने कहा कि हम जलते हैं पर दिखते नहीं है, हमारे ऊपर पूरी बुनियाद है पर हम कभी कराहते नहीं, आवाज नहीं निकालते। उन्होंने कहा कि दावत व तबलीग के काम से यही चाहा जा रहा है कि मदरसे आबाद है, काबतुल्लाह आबाद है, और इसके जरिए से यही चाहा जा रहा है कि लोग दीन की तरफ फिर के आए। लिहाजा आप हमको देखेंगे कि हम तो बहुत छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो वो लोग ऐसे थे जो करते थे, जानते भी थे, लेकिन जबरदस्त अदब करते थे बुजुर्गों का, उलमा का। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे आते थे मेरे सामने, उन्होंने कहा एक छोटा बच्चा, मैं अभी मुझे रोना आता है, वो तरावी पढ़ाया करता था, अब वो बेचारा नहीं पढ़ा रहा, नहीं मुकम्मल हाफिज हो सका। यकीन करिए मैंने सुबह क़ियामुल लैल के बाद, उसकी जो नमाज के बाद उस बुजुर्ग को उस कोने में रोते हुए देखा था। कहा देखो क्या बच्चा, किसका बच्चा, लेकिन आज पर देखो कैसा रहा। और आज हम लोग बड़े जिम्मेदार होकर उसको हाफिज जी कहते हैं। तो ये तवाज़ु लाना सबसे अहम काम है, सबसे आम तरीन काम। आप दावत में लगकर जिस दिन आपके जहनों में, आपके दिल में आ जाए कि आप सबसे बड़ी मुत्तकी, आप सबसे बड़ी वली, आप सबसे बड़ी है, आप समझ जाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको रास्ते से हटा दिया। और जिस दिन आपके अंदर तवाज़ु आए, ये समझ जाओ कि सबसे कमजोर मैं। मैंने खुद मुंबई में हजरत सानी को बोलते हुए सुना कि एक आदमी दावत का काम ले, नमाज के बारे में बोले और वो रोजाना नमाज आखिर में पढ़े, वो गोया दावत के काम को नंगा कर रहा है। आपको पहले आना है, जब आप दावत कर रहे हो तो दावत का उसूल भी पूरा करना चाहिए। तो बहरहाल आज हम इन सब बातों से बाहर आकर ये सोचेंगे जो काम अल्लाह का हो रहा है, अगर हमने उसका ताउन नहीं किया, हीले बहाने किए, ये हो रहा है, फुला ने ये बोला, फुला ने ये किया, हमको उससे लेना देना नहीं। दिन का काम है, हम पूरा काम करें, दिन के काम की पूरी मेहनत करना, पूरा काम करना हमारी बस्ती का फर्ज है, हमारे बस्ती का फर्ज, ये मोहब्बत है। और अगर हमने ये दीन के काम को अपना काम नहीं समझा और हमारे दिल के अंदर नौज बिला तेरी मेरी आ चुकी है, तो समझ जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह माफ करे, आपसे इखलास तो छीन लिया। लिहाजा हमारा पूरा फर्ज है कि हम वहां जाए, मेहनत करें, खपे,
जिस तरह से मेहनत हमारी लगे, जिस तरह से हमारा काम हो, जिस तरह से हम मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं, कम से कम दर्जे के अंदर मोहब्बत की निगाह से। मैं यकीन करिए जितने लोग मुझसे मिलते हैं, मैं अक्सर उनकी खामियों में निशानदेही कर दे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अपने आलिम होने की वजह से, अल्लाह की एक जिम्मेदारी होने की, नबी की वरासत का एक बोझ होने की वजह से, वरना उनसे कई गुना ज्यादा कमियां निकले, कई गुना ज्यादा। लेकिन ये आसमानी जिम्मेदारी होने की वजह से मैं निशानदेही करते रहता हूं। लिहाजा हमारा काम ये है कि हम पूरी पूरी तरह ताउन करें, मेहनत करें, वहां लगे, वहां जाए जाने वालों का ताउन करें। यकीन मानिए चंद एक ऐसी बस्ती है, अभी मैं ये आखिरी बात अपनी कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। बांद्रा के इज्तिमा के अंदर जिस जमाने के अंदर हम लोग बाहर निकल रहे थे, उम्र में भी हम लोग बहुत कमजोर थे, कम थे, और उस जमाने के अंदर हमने इतने लोगों को, अजीब अजीब लोगों को देखा था, कोई पानी बांट रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। वो इज्तिमा मेरे बचपन का मेरे को आज भी याद है कि लोग सिर्फ दे नहीं रहे थे, लोग रो रहे थे, तो लोग रो रहे थे। तो हम लोगों ने ऐसे ही पूछा इनसे, मदरसे से आए थे हम लोग, तो हम लोग पूछने लगे, कुछ जवान बच्चे जो जरा बाल भी इधर उधर ऐसे अजीब टाइप के, लेकिन वो रो रहे। तो हमने उनको करीब लेकर पूछा था, कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मेहनत बहुत पहले से की थी, ये बहुत बदतरीन जगह थी, आपको पता होगा, आप इसकी हिस्ट्री जानेंगे। बिल्कुल, कहा यहाँ जानवर भी आने को तैयार नहीं था। हम लोगों ने मेहनत की, सारा बनाया, एक आलमी इज्तिमा मुनाफिक किया, 2 दिन के बाद आप सब चले जाते। हमको ऐसा लग रहा है हमारा घर उजड़ रहा है, हम आबाद थे, हम बसे थे, रौनक थी, अजीब लग रहा था वो दुनिया, वो लोग, वो आपको छोड़ते हुए ऐसा लग रहा है हम कहीं हमारे भाइयों को छोड़ रहे। तो अल्लाह ने इज्तिमा में उम्मत की अजीब बरकत रखी है, जितना टूटोगे उतनी बरकतें छीनी जाएंगी, जितना एक हो जाओगे अल्लाह उतना बरकतों में आपको रखेगा। यकीन मानिए उसके बाद वो इलाका तो अब लाखों में बोलने लगा, करोड़ों में बोलने लगा, लेकिन वहां से निकलोगे लोग भी करोड़ों के भाव और मोल गए। कि ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे जवान बच्चे जिन्हें गुंडों में शुमार करते हुए शर्म महसूस होती थी, उनके दिल सिर्फ लोगों के जाते हुए तब्दील हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, इज्तिमा में एक बयान नहीं सुना, लेकिन जब लोग सब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, ये रोकर बदल रहे, हम खो रहे, हम कुछ खो रहे, हम कुछ खो रहे। ये तुम्हारे मेरे साथ भी होगा, वहां खड़े रहिए 2 दिन, और जब निकलेंगे लोग आपका दिल पर क्या बीतेंगे, मुझे एक तन्हाई में लेकर मिलना बैठना बोल। तो ये हमारा एक फर्ज है, हमको जाना चाहिए वहां, पूरी मेहनत करनी चाहिए, मिलना चाहिए, और हमको अल्लाह के लिए करना चाहिए। हम नहीं जानते क्या, कौन, कैसा, हमको कुछ नहीं, वो अल्लाह का काम है, हम उसका काम करें। अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।